اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور کہتے ہیں دل میں آیات جو کرتی تو دل میں اجالا ہوتا تھا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا. نفرت و بغض کو سینے میں نہ بسایا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا. نفرت و بغض کو سینے میں نہ بسایا ہوتا. اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے نہ اپنے آپ کو گوایا ہوتا، اپنے ہاتھوں سے نہ خود کو گوایا ہوتا. یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور کہتے ہیں بن کے دستور حیات آیا جو انسان کے لیے، بن کے دستور حیات آیا جو انسان کے لیے. نسخہ کیمیا ہر درد کے درما کے لیے، نسخہ کیمیا ہر درد کے درما کے لیے. اور رب کے احکام سے دامن نہ چرایا ہوتا، رب کے احکام سے دامن نہ چرایا ہوتا. یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آئیے ایک مرتبہ حضور پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. عزیزان گرامی وقار، آج جو زمانے نے ہمیں اور آپ کو رنگ دکھائے ہیں اور آئے ہیں جو ہمیں رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن کے درس کو چھوڑ دیا، درس قرآن کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، شریعت مطہرہ کو ہم نے اپنی خواہشوں کے آگے نہیں بلکہ پیچھے کر دیا. اپنی خواہشوں کو، اپنی منمانی چیزوں کو ہم نے آگے کر دیا. شریعت مصطفیٰ کو، درس قرآن کو ہم نے بھلا دیا، اس کو ہم نے ایک سائڈ کر دیا اور اپنی جو خواہشات تھی ان کے اوپر ہم پیرا ہوئے. حضرات، یہی وجہ ہے کہ آج آئے ہیں حالات کا آپ مشاہدہ کرتے نظر آ رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر درس قرآن سے کچھ درس اپنی زندگی کے گوشوں کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو ڈراؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان سب سے بڑی کامیابی ہے، مگر اس کامیابی کو مزید بڑھانے کے لیے قرآن عظیم نے فرمایا ہے ایمان والوں ایمان کو لے آئے، اب تمہیں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہوگا، اپنی اولاد کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد ایمان کی تمام چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانا ہوگا، جہنم کے ایندھن سے بھی اپنے آپ کو بچنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے بیان فرما دیا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تمہیں عذاب سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں قرآن کریم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا ہے، اپنے آپ کو ذکر کیا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے سب سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا، سب سے پہلے خود ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ یہی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو بناؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بناؤ۔ یہی حکم مومنین کے لیے بھی ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا، عمل کے میدان میں خود کرنا ہوگا۔ عمل کے میدان میں جب ہم خود کریں گے تو یقین مانیں ہمارے آنے والی اولادیں بھی ہمارے پہلے ہوئے راستوں پر چلے گی، ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں گے، ہمارے کیے ہوئے راستوں پر عمل کریں گے۔ جب ہم خود عمل کر کے دکھائیں گے، پتا کیا چلا؟ اگر ہم گھروں کے اندر نماز ادا کریں گے تو ہمیں دیکھ کر کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر ہم بچوں کو حکم جبھی دے سکتے ہیں جب ہم خود اس بات پر عمل کریں گے۔ بچوں کو تاکید اسی بات پر کر سکتے ہیں جب خود ہم اس کے اوپر عمل پیدا ہو گئے۔ ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں اور ہم چاہ جائیں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم خود عمل کر کے بچے کو نہیں دکھا دیں گے۔ جب ہم خود عمل کر کے نکالیں گے اب بچے کے دل کے اندر خود محبت پیدا ہو جائے گی۔ باپ ہمارا نماز پڑھتا ہے، ماں ہماری نماز پڑھتی ہے، بھائی ہمارا نماز پڑھتا ہے، بہن ہماری نماز پڑھتی ہے۔ جب گھر کے اندر ماحول نمازی جیسا ہوگا، جب گھر کے اندر اسلامی جیسا ماحول ہوگا، اب پروان کرنے والے بچے بھی چلیں گے تو اسلام کی روشنی میں چلیں گے، پروان کرنے والے بچے چلیں گے تو اسلام کی روشنی میں پروان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا پابند جو ہے ان کا گھر کا گھر ہے، باپ بھی نمازی ہے، بیٹا بھی نمازی ہے، اولاد بھی نمازی بن کر کے دکھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نمازی بن کر کے دکھا رہا ہے، ماں نمازی بن کر کے دکھا رہی ہے، بھائی بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کی طرف جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت بھی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے والدین کی فرما برداری کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دوسروں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ تو یہ سب ممکن ہوگا جب ہم خود اپنے بچوں کو کر کے دکھائیں گے، جب ہم خود اپنے بچوں کو اسلام کی روشنی میں، اسلام کے دائرے میں لے کر کے بچوں کو بتائیں گے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے، اسلام کی روشنی میں اس طریقے سے چلنا ہوگا، جب راستے سے گزریں گے اس طریقے سے گزرنا ہوگا، جب چوراہے کے اوپر گزریں گے اس طریقے سے گزرنا ہوگا۔ اب کب گزرنا ہوگا؟ جب خود آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا کہ بچہ ہمارا باپ راستے پر چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے، جب ہمارا باپ دیکھے، جب ہمارا بچہ دیکھے گا کہ باپ اپنے بڑوں سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے، اپنے چھوٹوں سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے، والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرتا ہے۔ اب اگر وہی باپ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، اب اگر وہی باپ اپنے والدین کو گالیاں دے گا، اب اگر وہی باپ اپنے والدین کو گالی گلوچ کے ساتھ پیش آئے گا تو آپ کا بچہ، آپ چاہیں گے کہ اس کے اندر حسن سلوک والی صفت پیدا ہو جائے، ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بچے کو وہ فرمان چڑھایا ہے جو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام کے ڈھانچے کے اندر ہمیں بچے کو فرمان چڑھانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا بچہ اسلام کے دائرے میں لے کر نہیں، اس لیے پتا چلا قرآن کریم نے صاف طور پر بیان فرما دیا، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس کے بعد اپنی اولاد کو بچانا ہوگا۔ حضرات اب آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اگر کسی کے وہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو کتنی خواہشیں کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے
تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے بڑے نہ مرد ہونے سے بچا لیتا تھا، ورنہ اگر بچہ پیدا نہ ہو تو لوگ یہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ نہ مرد سب سے بڑی غیرت کی چیز ہوتی ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ بچی کی شکل میں ہو یا بچے کی شکل میں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک ایسا نبینا پیدا ہو جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر چہل پہل ہو، کوئی ایک ایسی روشنی ٹوٹ جائے جس روشنی کے ذریعے سے ہمارا گھر منور ہو جائے، کوئی ایسا سورج پیدا ہو جائے جس کی روشنی گھر کے اندر پھیلتے نظر آئے، کوئی ایسا ستارہ جگمگا اٹھے جس کے ذریعے سے ہمارا گھر جگمگانے لگے، کوئی ایسا بچہ تولد ہو جائے جس کے ذریعے سے ہماری نسل آگے بڑھ جائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے خواہش یہ کہ اولاد ہو وہ نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن عظیم کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام جیسی شخصیتوں نے، انبیاء کرام جو معصوم ہوا کرتے تھے، جن کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، اللہ اور انبیاء کرام جیسے شخصیتوں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اولاد کی دعائیں کی ہیں، تو کیسے دعائیں کی ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اولاد عطا کر دے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں بیٹا عطا کر دے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی نگینہ عطا فرما دے، بلکہ ہم سے کائنات کی بارگاہ میں جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کیا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك وأنك سميع الدعاء۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، اپنے پیار سے مجھے پاک اور طیب اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر، نیک بیٹے کی دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ کا مجید تو ہے جو دعاؤں کو سننے والا۔ اللہ اکبر، دعائیں کیسے کی؟ صرف اولاد کی دعا نہیں تھی بلکہ ذریۃ طیبہ، پاک نیک اولاد کی دعا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری سنائی، فرشتوں نے فرمایا، فرشتوں نے ندا کی اے زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت جب کہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے تھے، قیام میں تھے، خوشخبری سنائی اے زکریا علیہ السلام تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے بدن سے، تمہارے ذریعے سے ایک بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام ایسا بچہ، قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا ایسا بچہ جو اللہ کی حمد بیان کرے گا اور اللہ کا کلمہ بیان فرمائے گا، اس کی تصدیق کرے گا۔ کیسا بچہ؟ قرآن کریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسا بچہ جو عورتوں سے دور رہے گا، جو اپنے وقت کا نبی ہوگا، اللہ اکبر، پاک بچہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی نے اللہ اکبر دلوں میں ہر ایک لمحہ اپنی اطاعت رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دیا ہے۔ وہ زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی بن کر پیدا ہوئے۔ اور آگے ہم قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، قرآن کریم ذرا بتا کو صحیح، اگر ہماری اولاد پیدا نہ ہو یا ابھی شادی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں کیسے دعا کروں؟ تو آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ایسے اتنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد بڑی ہو رہی تھی، حضرت اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، تقریباً 92 سال کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی بچہ پیدا
بیٹی ایسا کرتے بلکہ رب کی بارگاہ میں حاضر کو قرار دیا تو اس طریقے سے دعا کرتی ہے اللہ اس طریقے سے کہتی ہے رب حبلی من الصالحین، اے پاک پروردگار عالم مجھے میرے لائق اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، من الصالحین، اے کائنات نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کیسی نیک اولاد ملی آپ کو سب کو پتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اب آپ اندازہ لگائیں اس عمر میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ اگر ہمارے یہاں بچہ پیدا نہ ہو 30 سال 40 سال کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ اور ہمارے یہاں حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 مہینے گزرتے ہیں اور بچہ نہیں ہوتا ہے یا اس کی بنیاد نہیں پڑتی ہے تو لوگ چینی گوئیاں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں سنو، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کل دے کر کے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، پھر دیکھو اللہ قبول کرتا ہی نہیں کرتا ہے۔ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رب کائنات بتا تو صحیح پھر اولاد ہماری سمجھ کر کے کیسے چلے۔ ہماری اولاد پیدا ہو گئی، دنیا میں تشریف لے آئی، پھر اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی خوشی ہم کیسے منائیں، اس کی پرورش کیسے کریں، اس کی تربیت کیسے کریں، اس کو آگے کیسے چلائیں، اسلام کے ڈھانچے میں کیسے لا کر کے لائیں، اسلام کی روشنی میں کیسے اس کو پروان کرائیں، تو اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ لیکن قرآن کو ہم نے بھلا دیا نا، دنیا کے سیریل کو، دنیا کے ڈراموں کو، دنیا کے ناٹکوں کو اپنی زندگی کا ہم نے آئیڈیل بنا لیا۔ اگر ہم نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج بھی مصطفیٰ کے دیوانوں کے قدموں کے اندر دنیا کو رکھ دیا جاتا اور رکھ بھی دیا گیا۔ حضرات اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر سکتی ہے؟ بہت بڑی مثال اللہ نے قرآن کریم کے اندر بچوں کی تربیت کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے کھیت کو سنبھال کے رکھو، اپنے کھیت کی خود سے رعایت کرو۔ تمہاری کھیتیاں تمہارے ذمہ ہیں کہ انہیں کیسے سنبھالنا ہے، اگر وہ بنجر ہے تو ان کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کو کیسے گروزنا ہے، ان کے اندر کیسے بیج اگانا ہے، ان کے اندر کیسے فصل تیار کرنی ہے، اس فصل کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اس فصل کو کیسے کاٹنا ہے، جب فصل کٹ آئے گی پھر اس فصل کو کیسے بچانا ہے، اس کی کیسے حفاظت کرنا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے اندر صاف طور پر بیان فرما دیا۔ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب ہمارے یہاں بچہ جنم لے لیتا ہے، اب ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے اور قرآن و حدیث کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں الگ طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو سرکار فرماتے ہیں اس کا بہترین نام رکھو، سرکار فرماتے ہیں اس کا اچھا نام رکھو۔ اچھا نام کیوں رکھو؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں انکم تدخلون یوم القیامۃ باسمائکم وآبائکم، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اچھا نام اس لیے رکھو کہ کل قیامت کے دن تمہارا نام لے کر کے، تمہارے باپ کا نام لے کر کے قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں اذان دو، اس کے بائیں کان میں اقامت کرو۔ صاحب ہمارے شریعت ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان دی جائے، بائیں کان میں 3 دفعہ اقامت کی جائے، اور اذان دینے والا بھی دیکھ والے اولاد اچھا شخص ہو تاکہ اس کا اثر اس بچے کے اوپر پڑے، تاکہ اس کا اثر اس بچے کے اوپر پڑے۔ حضرات محترم 4 مرتبہ دائیں کان میں، بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کی جائے، میرے سرکار فرماتے ہیں پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام محمد یا احمد رکھو۔ اس کا نام محمد احمد رکھنے کے بعد پھر پکارنے کے لیے اس کے آگے کوئی نام بڑھا دو، یعنی محمد زبیر، محمد قاسم، یا آگے کر کے کوئی نام بڑھا دو۔ کیوں بڑھا دو؟ آؤ حدیث پاک پڑھ کر کے دیکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص جب تم میں سے کوئی بچہ پیدا ہو، تم میں سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کا نام میرے نام کے اوپر، اگر اس کا نام میری برکت کو حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ اور اس کا باپ دونوں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بات میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ نام محمد اور احمد رکھنے کی برکت یہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس بچے کو اور اس کے باپ کو
کریں گے یا میرے اللہ سرکار فرماتے ہیں تو شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب کائنات نے حکم دینا کہ جاؤ ان کو جنت عطا کر دو، ان کو جنت بھیج دو، اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے فیقولان، وہ دونوں کہیں گے اے رب کائنات مجھے کس چیز کی وجہ سے جنت عطا کی جا رہی ہے؟ میرے عمل کا کوئی ایسے نہیں ہے کہ مجھے جنت عطا کر دی جائے، میرے کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ مجھے جنت عطا کر دی جائے۔ اب میرا رب فرمائے گا ان بندوں سے کہے گا اے میرے بندے سنو، میں نے اپنے اوپر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام میرے محبوب کے نام پر ہوگا یعنی محمد اور احمد ہوگا، میں اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے اندر داخلہ کرواؤں گا۔ اللہ پتا کیا چلا کہ جنت ملے گی تو اعمال کے ذریعے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بچوں کی تربیت جبھی ممکن ہے جب باپ تربیت یافتہ ہوگا، جب باپ خود صحیح ہوگا جبھی بچے کے اوپر تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اولاد کی تربیت